علمبردار صحافی ہوں۔ میں مہلا بلوچ ہوں۔ میں غیرت مند بلوچ قوم کی ہزاروں بیٹیوں کی طرح ایک بے بس اور لاچار بیٹی ہوں، جن کے پیارے وقت کے حکمرانوں کے زندان میں غیر انسانی اذیت سہ رہے ہیں۔ کہنے کو ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ کریں، آپ ایک بیٹی، بہن، ماں یا ایک لاچار بوڑھے والد یا نادرست بھائی کی طرح سوچ کر دیکھیں کہ جس قوم کا ایک بڑا حصہ غیر اعلانیہ، غیر قانونی، غیر انسانی زندانوں میں قید ہو، وہ قید جہاں نہ وہ روشنی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی انسانی روح، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم بھی 21ویں صدی کے جدید دور میں جی رہا ہے؟ مجھے معاف فرمائیے اگر جو بھی ایسا سوچتا ہے تو اسے بلوچ کے دکھ کا اندازہ نہیں، یا اس کی نسلوں میں بلوچ انسان ہی نہیں ہے۔ ہم ماقبل تاریخ کے تاریخ دور میں جی رہے ہیں۔ ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانپ کر زندانوں میں جبری گمشدہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے جوانوں کے سینوں پر ڈرل مشین چلائی جاتی ہے۔ کیا انسان کے ساتھ انسان ایسا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں آپ کا جواب بھی نہیں میں ہوگا، لیکن سچ میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اس بارے میں میرا ایک ہی جواب ہے، یا تو ہم انسان نہیں ہیں یا آپ، لیکن ہم طاقتور حاکموں کو حیوان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی وقت ان کا چل رہا ہے اور ہماری فقط چیخیں فضا میں و سڑکوں میں جمع ہو رہی ہیں۔ صافی حضرات، میں ایک بلوچ بیٹی کی حیثیت سے اپنی فریاد لے کر آئی ہوں۔ میرے 75 سالہ بوڑھے اور ضعیف والد واحد قمر بلوچ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے 19 جولائی 2024 کو ایران کے علاقے کرمان سے اغوا کیا اور تاحال ان کی کوئی خیر خبر نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کس زندان میں رکھا گیا ہے اور ان پر کس طرح کا تشدد ہو رہا ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک جانب میرے عمر رسیدہ والد اس وقت زندگی اور موت کے درمیان ایک اذیتناک جنگ لڑ رہے ہیں، تو دوسری جانب ہم اہل خانہ موت و زیست کے درمیان معلق ہیں۔ آج میں جس مقام پر آپ سے مخاطب ہوں، یہ جگہ میرے لیے نئی نہیں۔ آج سے 18 سال قبل 2007 میں میرے والد کو ریاستی افواج نے کیٹ سے ان کے دوستوں سمیت اغوا کیا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے کراچی پریس کلب میں متعدد پریس کانفرنسز کیے، احتجاجی مظاہرے کیے اور انصاف کے ہر دروازے پر دستک دی۔ ان پر دہشت گردی کے 11 کیسز لگائے گئے تھے۔ عدالت و استغاثہ ریاست ہونے کے باوجود میرے والد تمام مقدمات سے بری ہو گئے اور مئی 2011 میں ہائی کورٹ نے میرے والد کو باعزت بری کر دیا، لیکن رہائی کے بعد بھی ان کا جینا مشکل بنا دیا گیا۔ وہ عمر رسیدہ اور کئی بیماریوں میں مبتلا تھے، مگر اپنے سیاسی نظریے پر ثابت قدم بھی تھے۔ اسی وجہ سے انہیں مسلسل تعاقب کا سامنا تھا۔ ریاستی ادارے کسی بھی وقت ان کی جان لے سکتے تھے۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح جی نہیں سکتے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کے تحفظ اور علاج کے لیے ایران میں اپنے رشتہ داروں کے پاس منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ محترم صحافیوں، اس بارے میں یہ میری پہلی پریس کانفرنس نہیں، اس سے قبل ہم نے کوئٹہ پریس کلب میں بھی آواز بلند کی، عدالت میں درخواست جمع کروائی اور پھر بلوچستان کے شہر تربت میں احتجاجی ریلی نکالی، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ہماری ان تمام کوششوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میرے والد کو منظر عام پر لایا جائے۔ اگر ان پر کوئی بھی ریاستی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے اور انہیں فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے، لیکن اب تک ریاستی اداروں کی جانب سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا اور ہم اپنے والد سے دستبردار ہونے والے نہیں، بلکہ آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ محترم صحافیوں، میرے والد واحد قمر بلوچ ایک قومی لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی بلوچ عوام کے حقوق اور ان کی شناخت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہیں اس طرح جبری طور پر لاپتہ کر دینا انسانی حقوق اور پاکستانی آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی قانون میں 75 سالہ بیمار اور ضعیف شخص کو اس طرح غائب کرنا ناانصافی اور ظلم کی بدترین مثال ہے۔ اگر ریاست کے پاس میرے والد کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کی جائے۔ میرے والد عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ حال ہی میں ان کے دل کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے۔ وہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں مخصوص دوائیں تجویز کر رکھی ہیں اور ان دواؤں میں
تباہی یا تبدیلی ان کی جان لے سکتی ہے۔ محترم صحافیوں، مجھے بتائیں کون سا قانون ریاستی اداروں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک جا کر ایک 75 سالہ ضعیف انسان کو زبردستی اغوا کرے اور انہیں قید میں ڈال دے؟ کیا یہ ایوان انصاف صرف دکھاوے کے لیے ہے؟ کیا میرے والد کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک بلوچ قوم پرست رہنما ہیں؟ آپ صحافی اخلاق سے میری اپیل ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ بے بس لوگوں کی آواز بنیں، ان میں اپنی آواز اور ظلم کی روشنی شامل کریں۔ یہ صرف میری بلوچ قوم یا کسی ایک مظلوم کی لڑائی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی لڑائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انسانیت کی لاج رکھیں۔